عطا کرتا ہوں۔ میں نے بات کی مخلوق سے محبت کی، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ خالق خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق سے محبت کی جاتی ہے، اس کی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ احباب وقار یہ عمارت تعمیر کر دی، ایک انجینئر نے، اس نے نقشہ پیش کیا، میں پاس سے گزرا، میں نے کہا بڑی خوبصورت مسجد ہے، کمال انجینئر تھا جس نے اس کا نقشہ پیش کیا۔ تو انجینئر اگر پاس کھڑا ہے تو اس کی روح خوش ہوگی، اس کی روح خوش ہوگی کہ میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن احباب وقار خداوند قدوس خالق ہے، مخلوق ہم ہیں، اور جب مخلوق کے اوپر انصاف ہوتا ہے، ظلم و ستم نہیں ہوتا، تو جس طرح ایک انجینئر خوش ہوتا ہے، اسی طرح خداوند قدوس اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب گلی میں جا رہے ہیں، دیکھا، مالوسی نقل کرتے ہیں، دیکھے کہ شرابی ہے، نوجوان ہے، گلی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہے، چہرے مٹی سے اٹا ہوا ہے، نیچے لیٹا ہوا شرابی ہے۔ ہمارے وقت یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ مجرم سے نفرت نہیں کرتے، مجرم سے نفرت نہیں کرتے، جرم سے نفرت کرتے ہیں، جو گناہ کا کام ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، یہ تو وہ بندہ تھا جسے اللہ رب العزت نے انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا کر بھیجا، اور یہ ایسے گلی میں لیٹا ہوا، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، آپ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے اس کا چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد جب وہ ہوش میں آیا اس کو انگلی سے پکڑا، انگلی سے پکڑنے کے بعد اس کو گھر میں لے گیا، جب گھر میں لے گیا اس کو گھر میں بٹھایا، کہا خدا نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ شراب پی کر احباب وقار اس کو گھر میں بٹھا دیا، جب گھر میں بٹھایا، رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی شرابی جس کو دن میں گلی کے اندر شراب کے نشے میں دھد دیکھا تھا، شراب کے نشے میں مدہوش تھا، اسے اپنے آپ کی ہوش نہیں تھی، چہرے کے اوپر گرد و غبار تھا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسی شخص کو دیکھا رات کو خواب کے اندر کہ جنت کے باغات میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ وہ گناہگار، وہ شرابی، بڑا تعجب ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو شرابی ہے، میں نے اسے گلی میں دیکھا ہے، شراب کے نشے میں دھت تھا، باری تعالیٰ آج یہ جنت میں ٹہل رہا ہے، آج یہ جنت کی کیاریوں میں خرام ناز کر رہا ہے، باری تعالیٰ کس چیز کا صلہ تو نے اسے عطا کیا ہے؟ آج تم نے اسے جنت عطا کر دی، صلہ کس چیز کا عطا کیا ہے؟ تو ہمارے وقار خداوند قدوس کی بارگاہ سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ اے میرے ابراہیم انت غسلت وجہہ لاجلی، اے میرے ابراہیم تو نے اس کے چہرے کو صاف کیا تھا میری رضا کی خاطر، تاکہ خالق خوش ہو جائے، میری مخلوق پر تو نے میری مخلوق سے محبت کی تھی، کیوں؟ تاکہ خالق خوش ہو جائے، تاکہ میں خوش ہو جاؤں، تو نے میری رضا کی خاطر اس کا چہرہ صاف کیا تھا، وَغَسَلْتُ قَلْبَهُ لِأَجْلِكَ، اے میرے ابراہیم تو نے میری خاطر اس کا چہرہ صاف کیا تھا، میں نے تیری رضا کی خاطر اس کے دل کو صاف کر دیا ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر اس کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ احباب وقار مخلوق سے محبت حقیقت میں خالق سے محبت ہی ہے، کیونکہ مخلوق ہے اس کی اس خالق کی ہے، اور خالق اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہا کہ جب میرا مسلمان بندہ تجھ سے سوال کرے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ تجھ سے سوال کرے
تو اے محبوب اسے فرما دے فإنی قریب، کہ میں اپنے بندے سے قریب ہوں، انتہا درجے سے قریب ہوں۔ وہ کتنا قریب ہے؟ اب بندہ فرمایا، مسلمان کی فرمایا، بندہ کافر بھی خدا کا، کافر بھی خدا کا ہی بندہ ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، لیکن بندہ تو اسی کا ہے نا۔ اور یہاں پر بھی مسلمان اور کافر کی تخصیص نہیں ہے۔ احباب وقار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، مخلوق تو اسی کی ہے نا۔ اب یہاں پر مخلوق، میں نے بھی جو شروع سے بات بیان کی ہے، مخلوق سے محبت، مخلوق سے محبت، لفظ مسلمان نہیں ہے کہ صرف مسلمان سے محبت کرو تو خدا خوش ہوتا ہے، نہیں، مخلوق سے محبت کرو تو خدا خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آپ کا وتیرہ تھا، جب بھی مہمان آتا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں نہ کہیں سے مہمان تلاش کر لیتے تھے اور مہمان تلاش کر کے اپنے دسترخوان پہ اسے بٹھا دیتے تھے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ یہ مہمان نوازی ایک رب کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جو مہمان آتا ہے وہ رزق اپنا کھاتا ہے، یہ بات بڑی غور سے سنیے گا، جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق اپنا کھاتا ہے، اس میزبان کا نہیں کھاتا۔ خداوند قدوس 40 دن غالباً پہلے ہی اس مہمان کا رزق اس گھر میں پہنچا دیتے ہیں، تو وہ اپنا رزق کھاتا ہے۔ اب کچھ لوگ فراخ دلی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ تنگ دلی کے ساتھ مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کسی کسی کو مہمان نوازی والی صفت عطا کرتا ہے۔ بات میں غیبت کے حوالے سے نہیں کر رہا، ویسے تحدیث نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی خوشامد کا جو ہے وہ پسند کرتا ہوں، کسی کی منہ پر خوشامد کرنا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ میں پہلے گجرات کے اندر جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں پر جمعے کے بعد کھانا بھی ہوتا تھا، تو ایک دن میرے ساتھ ڈیرہ شریف سے دوست آئے مہمان میرے ساتھ، میں نے کہا چلو جمعہ میں میرے ساتھ پڑھنا، پھر یہاں سے واپس چلیں۔ تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جو امام صاحب تھے وہ بھی ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جن کے گھر سے کھانا آیا، میں نام نہیں لیتا پھر غیبت بن جائے گی، وہ کہنے لگے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف خطیب صاحب کا کھانا تیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے بندے آتے ہیں ان کا کھانا ہم تیار نہیں کرتے۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی، ایک تو ان کے کہنے پر، دوسرا وہ امام صاحب کے کہنے پر کہ انہوں نے کہہ لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ مہمان کے سامنے کہنے کی کیا حالت ہے، آپ بعد میں مجھے کہہ سکتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ اللہ کا رزق دیا ہوا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو میں ہوٹل پہ کھانا کھا سکتا تھا اپنے اس مہمان کو لے کر، اگر اس بات کا مجھے ہوتا تو تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل وزیرآباد جو ہیں اس حوالے سے بڑے فراخ دل ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ فراخ دلی قبول فرمائے۔ اور میں یہ پہلے دن نوٹ کر رہا تھا، غالباً پہلا یا دوسرا جمعہ تھا کہ حاجی صاحب کے گھر، حاجی نصیر صاحب کے گھر کھانا تھا، تو ایک دوست میرے ساتھ آلریڈی آتے تھے، تو میرے کزن تھے چاچو کے بیٹے، وہ بھی گجرانوالہ سے کپڑا لے کے آ گئے، پوچھتے پوچھاتے انہوں نے بھی یہاں پر گاڑی کھڑی کی، تو وہ بھی کھانا کھانے کے لیے ساتھ وہاں پر بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ تو میں دیکھ رہا تھا حاجی صاحب کے کھانا ڈالنے کے انداز کو، کہ کھانا ڈال رہے ہیں اور یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا وافر مقدار میں کھائیں، کھانا وافر ہے نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کسی کسی کو صفت عطا کرتا ہے، اور ایسی صفت صرف ان کی نہیں۔ ماشاءاللہ آصف صاحب ہیں، جو کہ ایک جمعے دو جمعہ ان کے گھر کھانا ہوتا ہے، 2 جمعے آصف صاحب کے گھر کھانا ہوتا ہے، تو ان کا انداز بھی یہی ہے کہ فراخ دلی میں ماشاءاللہ مہمان کی جو ہے وہ، مہمان نے اپنا حق کھانا ہوتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا۔ تو اللہ رب العزت یہ صفت ہر کسی کو عطا فرمائے۔ تو حوالے وقت ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ باہر نکلے، ایک مہمان کو پکڑا، کہا بھائی آج میرے پاس مہمان نہیں ہے، آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو مہمان تھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے ویسے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا شروع کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ رب العزت کے نام کے بغیر بھی کھانا کھا رہا ہے؟
پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کھانا کھا۔ اس نے کہا بھائی کس کا جو ہے یہ نام بتا رہے ہو؟ کہا خدا کا، اس خالق کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ کہا میں تو کسی خالق کو نہیں جانتا، میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا۔ کہا اگر خدا کو نہیں جانتا تو پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جا، اس دسترخوان سے تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ وہ بندہ تو تھا، مسلمان نہیں تھا، بندہ تھا خدا کا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا 70 سال مجھے ہو چکے ہیں، میں تو کسی خالق کو جانتا نہیں ہوں، میں تو کسی خدا کو جانتا نہیں ہوں، تو کس خدا کا نام لینے کو کہہ رہا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا اگر خدا کو نہیں جانتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، جو میرے خدا کو نہیں جانتا اس کے لیے میرے دسترخوان پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ احباب وقار وہ رنجیدہ دل لے کر، دل کو تکلیف لے کر، دل میں تکلیف لے کر جب کوئی دسترخوان سے اٹھاتا ہے، بات وہی ہے جب کوئی دسترخوان پہ ایسی بات کر دے تو دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ سامنے کھانا بھی پڑا ہو، لقمہ ہاتھ سے لے لیا جائے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ وہ مہمان اٹھا جانے لگا، جب وہاں سے نکل پڑا تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل کو بھیج کر کہا اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، تو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، لیکن وہ جو شخص جس کو تو نے آج اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، 70 سال اگر میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر مجھے خدا نہیں مانتا تو مجھے نہیں مانتا، تجھے اس نے کیا نقصان دیا ہے؟ اگر 70 سال میری نافرمانی کر رہا ہے تو میں نے تو آج تک اس کا رزق نہیں روکا ہے، آج ایک دن تجھے دینے کی بات آئی ہے تو تو نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب آپ جو کہا فوراً جاؤ، میرے اس بندے کو واپس بلاؤ، میرے اس بندے کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے تاکہ اسے راحت پہنچے۔ حضرت وقار ابراہیم فوراً اٹھتے ہیں، اس بندے کی طرف دوڑتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تیری دل آزادی کی، تیرے دل کو توڑا ہے۔ بات کیا ہے؟ میں تو تیرے خدا کو مانتا نہیں ہوں، تیرے خدا کو جانتا نہیں ہوں، تیرے خدا کو مانتا نہیں ہوں، اس خدا کا نام لیوا نہیں ہوں۔ پھر پہلے تو نے اٹھا دیا تھا، اب واپس کیوں بلا رہا ہے؟ اسی کھانے کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ کہا میرے مہمان، میں خود نہیں دعوت دینے آیا، وہ خالق جس کو تو نہیں جانتا، جس کو تو نہیں مانتا، اس نے خود مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میرے بندے کو بلا، اگر مجھے نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا۔ فرمایا اسے بلا، اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھا۔ جب اس مہمان نے دیکھا میں تو اسے مانتا نہیں، اسے جانتا نہیں، میں اس کا انکار کرنے والا، وہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اپنے خلیل کو بھیج کر مجھے واپس بلاتا ہے۔ جب اس نے خدا کی محبت دیکھی تو ابراہیم خلیل اللہ سے کہا جب میرا خدا، میرا خالق مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں اس سے ناآشنا کیوں رہوں؟ اے ابراہیم ذرا اپنے خالق کا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا بھی ایماندار بنا لے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا کے اس کی توحید کا اقرار کرنے والا بنا لے۔ احباب وقار وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آئیے آخری بات کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، بس 5 منٹ کی بات ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کرتا ہوں، نہیں تو ختم کر رہا ہوں۔ اجازت ہے۔ احباب وقار موسیٰ علیہ السلام ہیں، قارون علیہ السلام، قارون جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یہ قارون ایسا بدبخت شخص تھا، ایسا بدبخت تھا کہ جس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج ہم پر تو رب کی کتنی رحمتیں ہیں، 1 لاکھ میں سے 2500 ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے ہیں،
لیکن اس وقت زکوٰۃ تھی 1,00,000 میں سے 10,000 روپے، 10,000 زکوٰۃ تھی۔ اس نے جب حساب لگایا تو اربوں خربوں میں بات چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ایک عورت کو تیار کیا، وہ عورت موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں۔ قارون آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اگر تو شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اس کی سزا رجم ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کہا پھر تو نے زنا کیا ہے؟ کہا نعوذ باللہ میں نے کس سے زنا کیا ہے؟ کہا یہ عورت اس مجمع میں موجود ہے جس کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے۔ احباب وقار جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا کون سی عورت ہے؟ جب عورت کی طرف دیکھا تو چونکہ آپ اللہ کے جلالی نبی تھے، جلالی پیغمبر تھے، جب عورت کی طرف دیکھا نا یوں جلال بھر کے، عورت نے دیکھا، عورت کانپنے لگ گئی۔ عورت نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تہمت آپ پہ لگا رہا ہے، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں تاکہ میں آپ کے اوپر تہمت لگاؤں۔ اے موسیٰ تو اللہ کا پاک نبی ہے، تو اللہ کا سچا نبی ہے، انہیں کوئی زنا نہیں کیا۔ احباب وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے سنانا تو فوراً رب کے حضور سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ آج میں زمین کو تیرے تابع کرتا ہوں، اس زمین کو جو حکم دے گا زمین وہی تیرے حکم پر عمل پیرا ہوگی۔ احباب وقار جب زمین کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس قارون کو نکل لے، اس کا سارا ساز و سامان اس کے سر پہ لادا، اور زمین سے کہا اس کو نکل لے۔ جب زمین نے نکلنا شروع کیا قارون کہتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے۔ احباب وقار موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخسف بھی، اے زمین اسے اور نکل، اسے اور نکل، یہ خدا کا نافرمان ہے، یہ خدا کے نبی پر تہمت لگاتا ہے، اے زمین اسے اور نکل لے، اسے اور نکل لے۔ احباب وقار اس نے نکلنا شروع کر دیا۔ جب وہ نیچے سے زمین نے اسے نکلنا شروع کیا وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخسف بھی، اخسف بھی، اے زمین اسے اور نکل، اسے اور نکل۔ زمین نے نکلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قارون ساری زمینیں سر سے لے کر پاؤں تک قارون کو نکل گئی۔ جب نکل گئی قرآن کہتا ہے وَبِدَارِ فَحَسَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ زمین نے اس سارے قارون کو اس کے خزانے سمیت نگل لیا۔ جب نگل چکی، جب زمین نگل چکی، خدا کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ جب زمین نگل چکی خدا نے کہا ماں حضرت یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا کتنا سخت دل ہے، اے موسیٰ تو کتنا سخت دل واقع ہوا ہے کہ میرا بندہ گناہگار سے ہی، سیاہکار سے ہی، بدکار سے ہی، اے میرے موسیٰ کتنی مرتبہ اس نے تجھ سے معافی مانگی ہے، کتنی مرتبہ اس نے تجھے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، کتنی مرتبہ اس نے تجھے کہا کہ موسیٰ میرے گناہوں کو نہ دے، میں خدا کا بندہ ہوں مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ کتنی مرتبہ اس نے تجھے کہا، لیکن موسیٰ تجھے ایک مرتبہ بھی اس پر رحم نہ آیا۔ اے موسیٰ فرماتے خدا کہتا ہے وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَنِي لَأَخَذْتُهُ، اے میرے موسیٰ تجھے تو اس نے بارہا کہا ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ اے میرے موسیٰ اگر مجھے ایک مرتبہ بھی کہتا کہ میرے خدا مجھے معاف کر دے تو اے موسیٰ میں زمین سے نکال کر اسے باہر پھینک دیتا۔ موسیٰ تجھے تو اس نے بارہا کہا ہے، اگر مجھے میری عزت کی قسم مجھے ایک مرتبہ بھی کہتا نا تو میں زمین کو دھنسنے کا حکم نہ دیتا، میں اسے فوراً اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ احباب وقار جو خالق کافروں کا اتنا لحاظ رکھتا ہے مسلمانوں کا کتنا لحاظ رکھتا ہوگا۔
اس خالق کو اپنے بندوں سے، مسلمان بندوں سے کتنی محبت ہوگی، اس خداوند قدوس کو اپنے ان یتیموں سے، ان مسکینوں بندوں سے، اپنے فقیروں سے کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے نا تو یہ نہ کہنا کہ خدا تو بڑی دور ہے، انہیں کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت خالق اور مخلوق کا یہ رشتہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔